ایک عورت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی، اے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، میری ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا۔ حضور مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو کسی طریقے سے ایک مرتبہ خواب میں دیکھ لوں۔ حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، حضور کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیدار کر سکوں، جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو سرکار بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عمل بتایا، اور عمل یہ تھا کہ اے عورت، تو اپنے گھر پہ جانا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں تو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے سو جانا، انشاءاللہ اللہ رب العزت تجھے خواب میں تیری بیٹی کا دیدار کرا دے گا۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے گھر پہ گئی اور جانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ورد کرتے کرتے سو گئی، اور میں نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ اے مالک و مولا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے میری بیٹی کو خواب میں دیدار کرا دے۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ اے انسان، جب میں وہ درود پاک کا ورد کرتے کرتے سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کو عذاب الہی ہو رہا ہے، میری بیٹی کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب وہ صبح اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی، حضور میں نے اپنی بیٹی کو پریشانی کے عالم میں دیکھا ہے، حضور میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار دیکھا ہے، حضور کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، ہاں یقیناً تیری بیٹی اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہے، تو ایک کام کر، جا گھر پہ جا اور اپنی بیٹی کے نام سے صدقہ و خیرات کر جا کہ اللہ رب العزت تیری بیٹی سے عذاب الہی کو اٹھا لے گا۔ صدقہ و خیرات کر جا کر کے اپنی بیٹی کے نام پر۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں گھر پہ گئی، میں نے اپنی بیٹی کے نام سے صدقہ و خیرات کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب دوسری رات میں سویا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ لڑکی ایک جنت کے بہاروں میں گھوم رہی ہے، جنت کے محلات میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغات میں گھوم رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، اے لڑکی، تو کون ہے جو جنت میں گھوم رہی ہے؟ وہ لڑکی عرض کرتی ہے، اے حضور بایزید بسطامی، میں اسی دکھیاری ماں کی بیٹی ہوں جو کل آپ کی بارگاہ میں میرے بارے میں سوال کرنے آئی تھی۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، اے انسان، اے عورت، اے لڑکی، ذرا تو اتنا بتا کہ کل تو عذاب الہی میں گرفتار تھی، کل تو اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار تھی، لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ تجھے اللہ نے اپنے عذاب سے چھٹکارا دے کر کے جنت میں جو ہے محل عطا فرما دیا، اللہ پاک نے تجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما دیا۔ وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ اے حضور بایزید بسطامی سنیے، ہاں یقیناً میں اللہ کے عذاب میں تھی، لیکن میری ماں نے میرے نام سے صدقہ و خیرات کر دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے عذاب سے محفوظ فرما کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مردے صحیح و سالم رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مردے عذاب الہی سے بچے رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مردے جو ہے عذاب الہی سے چھٹکارا پالیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نام سے ایصال ثواب کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کے نام سے صدقہ و خیرات کریں، اپنے مردوں کے نام سے مسجد اور مدرسے میں خرچ کریں۔ یقین جانیں کہ جو بھی آپ اپنے مردوں کے نام سے دنیا میں خرچ کریں گے تو سارا کا سارا خرچ جو آپ کریں گے اللہ رب العزت قبر کے اندر ان کو محفوظ و مامون عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔